بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے سلسلے میں دو باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن دلوں کا تقوی۔ دلوں کا تقوی کیا ہے؟ جس طرح ہم لوگ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں تو اس کے اندر عیب دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی عیب تو نہیں ہے، کہیں چوٹ مار لگ کے تو نہیں ہے، کہیں لنگڑا تو نہیں ہے، کان آنکھ ناک تو سلامت ہے نا۔ اور دیکھنا بھی چاہیے کہ قربانی کا جانور اس طرح کے عیب سے، اس طرح کے نقص سے پاک ہو، اس طرح کی کمزوریوں سے۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے؟ ہمارے تقوی کو دیکھتے۔ ٹھیک، تقوی اس کا معتبر ہوتا جس کا ایمان ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہم جو ہے نا جانور کی ٹٹول کے لیتے ہیں کہ کہیں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دل کو ٹٹولتے ہیں قربانی کے موقع پہ۔ یعنی دو چیزیں ہیں قربانی کے لیے، جانور بھی جو نا عیب سے پاک ہونا، اور صاحب قربانی کرنے والا بھی عیب سے پاک ہونا۔ قربانی کرنے والا کس طرح کے عیب سے پاک ہونا؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما ہے یا رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے ابو حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم کی سنت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے جیسے اعتقادات عقیدے ہونا چاہیے۔ جو عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہی عقیدہ قربانی کرنے والا کا بھی ہونا چاہیے۔ تو جس طرح قربانی کا جانور اگر لنگڑا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ کان کٹ گیا اس کی قربانی نہیں ہوتی، آنکھ پھڑ گئی تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عیب دار جانور ہے۔ لانے میں تھوڑا چوٹ لگ گیا وہ الگ مسئلے ہیں۔ تو جس طرح جانور میں یہ چیزیں ہونے سے، کان کٹنے سے، آنکھ کے پھوٹنے سے، لنگڑا رہنے سے، سینگ ٹوٹ جانے سے، اس طرح کے عیبوں سے وہ قربانی کے لیے صحیح نہیں ہوتا، تو اسی طرح قربانی کرنے والے کے اندر اگر کوئی شرکی عقیدہ ہے یا اس کی نیت میں کھوٹ ہے تب بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ دونوں چیزیں قربانی کے لیے صحیح ہونا، جانور کا بھی صحیح ہونا ہے، اور صاحب قربانی کرنے والا صاحب قربان وہ بھی صحیح، اس کی نیت بھی، اس کے اعتقادات بھی صحیح ہونا شرط ہے، ورنہ پھر سنت ابیکم ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس کی قربانی نہیں۔ اگر کوئی بندہ جو اعتقادات اللہ کے ساتھ رکھنا ہے وہی عقیدہ کسی غیر اللہ کے ساتھ رکھا، کسی نبی کے ساتھ، کسی فرشتے کے ساتھ، کسی صحابی علی ولی کے ساتھ رضوان اللہ عنہ، یا پھر کسی صاحب قبر کے ساتھ، یا کسی اور ہستی کے ساتھ رکھا کہ ان کو سب کچھ معلوم ہوتا، وہ سب کچھ جانتے ہیں، یا وہ جب چاہے مدد کرتے ہیں، یا غوث المدد بولو تو جملہ ختم ہونے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں مدد کو، اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی غیر اللہ کے ساتھ رکھا تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی، چاہے جانور عیب سے پاک ہو، لیکن اس کے اندر عیب ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، ایک اور ہے، جیسا کہ کسی کی نیت میں کھوٹ ہے، بھائی قربانی کے دن اگر قربانی نہیں کریں گے تو دوسروں کا منہ کیوں تکتے رہنا، تو میں بھی کر لوں گا تو گوشت مل جائے گا، گوشت کھانے کی رائے سے قربانی کرا تب بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے، اگر نیت صحیح ہے، گوشت کھانے کا ارادہ بھی نہیں ہے اور کسی کو دکھاوے کا ارادہ بھی نہیں ہے، خالص اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اعتقادات میں، عقیدے میں شرکی عقیدہ ہے تب بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اب آپ بول سکتے ہر عمل کا اعتبار تو نیت پر ہے نا، انما الاعمال بالنیات، پھر ہماری نیت تو صحیح ہے نا، تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ویسے تو اس حدیث پر بہت کچھ جرا ہے۔ تو بہرحال یہ انما الاعمال بالنیات ہر جگہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق بولے مذاق میں، نیت نہیں ہے طلاق دینے کی، نیت نہیں ہے، طلاق دیا تو طلاق واقع ہو جاتی، اگر وہاں بولا نہیں میری نیت نہیں تھی تو اس کا نیت کا اعتبار نہیں کریں گے۔ وہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پر نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد کمرہ بند کر کے اشراق کا وقت ہونے سے پہلے نفل نماز کے لیے نیت باندھ لے، خالص اللہ کو دکھانے کے لیے، تب بھی وہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کو دکھانا مقصد ہے، کسی کو دکھانا تب بھی جائز نہیں ہے، نیت صحیح ہے تبھی۔
اس طرح سے بہت ساری جگہیں ہیں، اسی طرح طلوع شمس اور استواء شمس غروب شمس اور بھی بہت ساری ہیں۔ تو ہر جگہ نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ بعض جگہ اس عقیدے کو، اس عمل کو بھی دیکھا جاتا۔ تو یہاں پر بھی اگر کسی گائے میں 7 حصوں میں سے کوئی ایک بندہ ایسا شریک ہو گیا کہ اس کے عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ حضرت کسی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے مدد کر سکتے، یا اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھا، ایسا بندہ یا کسی کے ساتھ میں بھی اللہ کے ساتھ جو اعتقادات رکھنا وہ کسی بندے کے ساتھ رکھ لیا، تو پھر وہ بھی اگر آپ کے حصے میں شریک ہو گیا تو قربانی آپ کی بھی نہیں ہوتی۔ 7 حصوں میں سے 6 لوگ تو اچھے عقیدے کے ہیں، توحید پرست ہیں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو پیغمبروں کو، ولیوں کو، علیوں کو، سب کو جو ہے نا مددگار سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، یا ان کو علم غیب ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، تو باقی 6 لوگوں کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اب بولیں باقیوں کیا قصور ہے؟ کہ قصور ایک میں ہے نا، سب ایک ذبح ہوا تو 7 کی قربانی ہوتی، ایک ذبح نہیں ہوا تو 7 کی بھی نہیں ہوتی، اگر اس میں کسی کا عیب نکلا تو پھر ایک کی وجہ سے سب قربانی نہیں ہوتی۔ آسان کر کے سمجھاتا ہوں، ایک کنویں میں باوڑی یا بور، آج کل وہ نہیں ہے، گھر کے اوپر پانی کی ٹینکیاں رہتے ہیں، وہ ٹینکی جو ہے نا 7 پوشنوں میں جاتا، نیچے جو ہے نا 7 گھروں کو جاتا، سمجھیے 7 گھر والوں کے حصے میں ہو۔ اگر ایک گھر والا جا کے وہ ٹانکی میں پیشاب کر دیا یا وہ کنویں میں پیشاب کر دیا، 6 لوگوں کے لیے پاک رہیں گا؟ وہ تو نہیں رہیں گا۔ تو اسی طرح جتنے بھی لوگ حصہ لے رہے ہیں، اس کا ضرور خیال رکھنا کہ اس میں بھائی کوئی معتقد، کوئی غلط عقیدے والا ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ دین میں جتنا ہی بگاڑ آتا وہ عقیدہ تو محبت سے ہی آتا، کوئی دشمنی نہیں۔ پچھلے جو پیغمبروں کی خبروں کو سجدہ کیا گیا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے کہ انبیاء کی خبروں کو سجدہ کرنے سے۔ وہ لوگ دشمنی میں نہیں کر رہے تھے، وہ سب کے سب نبیوں کی محبت میں ہی انبیاء کی خبروں پر سجدہ کر رہے تھے۔ تو بات کا خلاصہ یہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ سنت ہے، ان کا ایک طریقہ ہے۔ تو ان کا کیا طریقہ ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، قل ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، اور میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز اللہ کے لیے ہے، ٹھیک۔ اور اگر کسی کو ہم جو ہے نا ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، کسی کو ہم بولے بھائی یہ اعتقاد رکھنا غلط ہے اس طرح کا، نہیں مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کی عطا سے دیتے، ہم اللہ ہی چلاتے بیچ میں، ذرا جو بھی رہیں تو، یا کچھ آیتیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیتیں بتوں کے لیے ہیں۔ تو ستارہ پرست والا بھی اگر یہ بولے کہ بھائی ہم جو سورج، چاند سورج کو مدد مانگ رہے ہیں یا خدا مان رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، تمہارے پاس قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ بتوں کو پوجنے سے منع کیا گیا، چاند سورج کو پوجنے سے منع نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ بولے تو ہم یہ کہیں گے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ چاہے وہ نبی ہو، چاند سورج ستارے، پیغمبر، پیر، فقیر، علی، ولی، کوئی بھی رہنے دو، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی ساتھ بھی جو عقیدہ اللہ کے ساتھ رکھنا ہے وہ عقیدہ کسی غیر اللہ کے ساتھ رکھے، چاہے وہ بندوں میں سے ہو یا غیر بندوں میں سے ہو، یعنی چاند سورج ستارے، آگ پانی وغیرہ، جھاڑ درخت، کسی میں سے بھی ہو، اگر وہ عقیدہ کسی کے ساتھ رکھا ہو تو پھر وہ شرک کا عقیدہ ہوگا، وہ عقیدے کے ساتھ قربانی تو کیا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، جو اللہ کے رسول کے واسطے سے ہم کو ملی، ٹھیک۔ تو ان کا جس طرح اللہ کے بارے میں مضبوط یقین تھا، خالص ایک اللہ کے بارے میں، وہی ہر چیز کا مختار کل ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکے، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ تو اسی کے بارے میں عقیدہ رکھیں، اس طرح کا عقیدہ دوسرے کے بارے میں رکھنے سے اگرچہ دنیا میں حکومت کی نظر میں وہ ووٹر لسٹ میں مسلمان کہلائے گا، لیکن اللہ کی نظر میں غلط عقیدہ، شرکی عقیدہ رکھنے والا مشرک ہی کہلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہاں پر بھی جو نماز اور قربانی کا ذکر ہے، تو فصل لربک وانحر، تو رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ قربانی کا امر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے ہم تک پہنچی، تو اس میں
گائے میں حصہ لیتے وقت کسی بھی طرح کا پوری اچھی طرح جانچ کرنا چاہیے، کسی کا کوئی غلط عقیدے والا تو اس میں نہیں ہے، تاکہ عقیدے کی وجہ سے پھر پورا عمل بگڑ جاتا۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔